حي على الفلاح. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہم کل کا سورج دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے. ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم اس مسجد سے باہر بھی نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے. یہ رب کے پاس ہے علم، ہمیں کوئی علم نہیں. اس لیے ہر لمحہ، ہر دقیقہ، ہر سیکنڈ، ہر پلس کو اپنے لیے یہ سمجھیں کہ اس کے اندر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں. رب سے رابطہ قائم کر کے ہم اللہ کے ہاں استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا لیں. ایک عظیم مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اور ایک عظیم مہینہ جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. سلسلہ صحیح کی ایک حدیث چند لمحہ پہلے دیکھنے کو ملی، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سماوی کتابیں ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی نزل من اللہ کتابیں ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، نزل من اللہ کتابیں ہیں جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ سب کتابیں اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں نازل کی. جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں کو اللہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے، اور سب کی سب کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں. اور قرآن کے متعلق خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے رمضان المبارک میں ہی نازل فرمایا ہے. کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ کہ جو رمضان المبارک میں قرآن پاک کو پڑھیں گے اور قرآن پاک کو سنیں گے. قرآن پاک کو پڑھیں گے اور قرآن پاک کو سنیں گے. کتنے خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے، کتنے نصیب والے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ اللہ پورے سال میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں کھولا ہے. یہ عامت الناس کے لیے، آپ تو نمازی لوگ ہیں، آپ تو دیندار لوگ ہیں، آپ تو جمعے کے نمازی لوگ ہیں، آپ بڑے خیر والے لوگ ہیں، آپ کے متعلق نہیں. عامت الناس کے لیے ہے کہ ایسے میرے جیسے بے شمار اللہ کی جیجون میں لوگ موجود ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کی تمام تر نعمتوں کا اس نفس کے اوپر نچھاور ہے، برس رہی ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، تمام تر جتنی انسان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، کوئی اس کو فکر نہیں ہے. مگر اس کے باوجود پورا سال بیت جانے میں اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے چھونے کی توفیق نہیں بخشتا ہے. اور اس کا نفس نہیں چاہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو کھولوں
اللہ کی کتاب کو پڑھوں, اللہ کی کتاب سے رغبت رکھوں, یہ اکثر و بیشتر ایسی ہماری حالت موجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے, اللہ تعالی ہمارے اندر خیر کے معاملے پیدا فرمائے. اور بے شمار آپ میں ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جن کا رمضان میں نہیں معمول زندگی ہے قرآن کی تلاوت, معمول زندگی. وہ بے شمار ایسے نفس موجود ہیں, تبھی یہ دنیا قائم, تبھی یہ خیر کا معاملہ ہمارے اندر موجود ہے کہ وہ پورے سال ایک عزم مصمم رکھتے ہیں کہ ایک حصہ قرآن تلاوت کے اعتبار سے ہم پورے رمضان میں نہیں, غیر رمضان میں پورا ہمارا ایک عمل رہے کہ ہم ہمیشہ تلاوت کریں. 2 آیت, 3 آیت, 10 آیت, 1 رکوع, 1 صفحہ, 1 پارہ, آدھا پارہ ہر دن. اور کتنے خوش قسمت ایسے ہوں گے آپ میں کہ جن کا ایک عزم یہ ہے, اور یہ عزم آپ نے کیا ہوا ہوگا اور کیا ہے اور کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی 10 آیتیں ٹرانسلیٹ کے اعتبار سے پڑھیں گے, ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے. کتنا خوش قسمت وہ نفس ہے کہ جو قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سال میں دوہرا لیتا ہوگا. دیکھیے دنیا اور دنیا کے لوازمات یہ کس نے پورے کیے؟ کون ایسا شخص ہے؟ اور ہمارا نفس ہی تو ایسا ہے, نفس ہی تو ایسا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس کے حفظ کے متعلق کہا ہے. یہ ہمارا نفس ہے نا انسان, اس کے حفظ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو دنیا مل جائے, اس دنیا میں تو جب لفظ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا نا, اس میں سب کنٹریاں ہیں جتنی ہے وہ سب مل جائے, اس کے بعد بھی وہ چاہے گا کہ مجھے اس کے مثل ایک دنیا اور مل جائے. ہمیں اور آپ کو جو اشرف المخلوقات کہا ہے نا, انسان اشرف المخلوقات, انسان اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والے انسان ہے. کیوں؟ ملائکہ بھی ہیں, جنات و جان بھی ہیں, باقیہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں. اس میں سب سے زیادہ ملائکہ سے بھی زیادہ افضل, ملائکہ سے بھی زیادہ افضل انسان کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس معبود کی مخالفت کرتا ہے. یہ معبود جس کو معبود نفس کہتے ہیں, اس کو قرآن میں اللہ تعالی نے بذات خود فرمایا کہ کیا اے نبی علیہ السلام آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں ہی کو معبود بنا لیا ہے؟ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ ہم قبر کے سامنے نہیں جھکتے ہیں, ہم بظاہر کہتے ہیں ہم شجر کے سامنے نہیں جھکتے ہیں, ہم سامنے کہتے ہیں کہ ہم کسی مورتی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں, ہم سامنے کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کے سامنے نہیں جھکتے ہیں, ہم سامنے کہتے ہیں کہ ہم سورج کے سامنے نہیں جھکتے ہیں, ہم سامنے کہتے ہیں کہ ہم کواکب کے سامنے نہیں جھکتے ہیں, ہم سامنے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی دوسری کسی چیز کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. کیا ہم نے کبھی کوئی یہ بھی فکر کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نفس کے سامنے جھکتے ہیں؟ نفس کے سامنے جھکنے والے کتنے؟ اس نفس کو معبود بنائے ہوئے ہم لوگ کتنے؟ یہ نفس ہی تو ہے جو فجر نہیں پڑھنے دیتا, یہ نفس ہی تو ہے جو عشاء نہیں پڑھنے دیتا, یہ نفس ہی تو ہے کہ جو ہمیں حلال کی طرف راغب ہونے سے روکتا ہے,
اور حرام آسانی سے دکھائی دیتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو معبود بنائے بیٹھے. میرے بھائیوں، اس شرک کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف اس کو شرک نہ سمجھیں. آپ بڑے فائق ہیں، اللہ کی قسم بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ مواحد ہیں آپ، اور مواحدین ہی کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے، مشرک کے لیے نہیں، مواحد کے لیے جنت کا وعدہ. ان مواحدین میں کہیں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے اور شرک نفس بھی نہیں ہونا چاہیے. نفس کو کہیے ہمیں بلڈنگیں کم چاہیے، نفس کو کہیے کہ ہمیں حلال چاہیے، کمزور کپڑا پا لیں گے. نفس کو کہیے کہ ہم کم کھا لیں گے. نفس کو کہیے کہ ہم نمک سے روٹی کے ٹکڑے کو لگا کر کھا لیں گے. مگر نفس تجھے حرام کی بوٹی نہیں کھلائیں گے، حرام کا تجھے کوئی چیز و لقمہ نہیں جانے دیں گے، حرام اپنے تن کے اوپر زیب نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ہماری عبادت قبول ہے. ہم جتنے مرضی سجدے کریں میرے بھائیوں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، اس کے توسط سے آپ تیاری ہے. رمضان میں جن چیزوں کی آپ کی دعا کے لیے ضرورت ہے، لفظ اول ہے حلال خوری. میں تذکیر کروں گا علماء کو، واعظین کو بھی، مبلغین کو بھی، خطباء کو بھی، مدارس کے اساتذہ کو بھی، اس کے سفراء کو بھی، اس کے علماء کو بھی، کہ عبادت میں شرط اول حلال کا ہونا. ایک بخاری کی روایت ہے، میں نے کئی مرتبہ وہ روایت آپ کے سامنے رکھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے اس کے اندر ڈرایا ہے، اور بڑے سخت انداز میں ڈرایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ آپ بتلائیے، ایک آدمی وہ ریگستان کے اندر ہو، جنگل کے اندر ہو، اپنی سواری لے کر گیا ہو، اس کے اوپر اس کا ساز و سامان ہو، زاد راہ ہو، راستے کا توشہ ہو، وہ راستے کا توشہ ختم ہو جائے، سواری جو اونٹ تھی وہ بھی غائب ہو جائے، اس کے بال بھی پراگندہ ہو جائیں، اس کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں، اور اس کے بچنے کا کوئی چانس نہ ہو، وہ اگر اللہ سے دعا کرے، کیا اللہ کو اس کی دعا سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ آپ کہیں گے اللہ اعلیٰ طور پر اللہ کو اس کی سننی چاہیے، بیچارہ اس حالت میں تو اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، تو پھر اس کو دعا سننی چاہیے. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کیسے اس شخص کی سنے گا کہ اس نے اس وقت جو زیر تن کیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس سے پہلے کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے، تو کیسے اس کی دعا اللہ اتنی مشکل کے اندر بھی سنے گا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور ہمارے اور آپ کے اندر فکر ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ضعیف، کمزور، تزلزل، اور جتنے بھی الفاظ آپ نحوت اور جتنے بھی الفاظ آپ کہیں گے وہ اس وقت امت مسلمہ پر ہے. سبب کیا؟ وجہ کیا؟ وہ قوم، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ امت، جس امت کو خیر امت کہا، جس امت کو امت وحدہ کہا، جس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے. یہ امت محمدیہ نا، یہ امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کی جب فضیلت کو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی آسمانی کتب کے اندر پڑھا تو رب کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ نبی تو بنایا، تاج نبوت بھی سر پر رکھا، سب کچھ کیا، لیکن اس امت خیرہ کے اندر کا پیدا ہو جاتے زیادہ بہتر.
اس امت کی یہ حالت ہو جائے, وہ امت اتنی پسپا ہو جائے, وہ امت اتنی ذلیل ہو جائے, اس امت کی اتنی حالات خراب ہو جائے, اس میں بڑا سبب ہے میرے بھائیوں, اور بڑی وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے حلت سے منہ موڑ لیا ہے اور حرمت کی طرف راغب ہو گئے. رمضان المبارک میں آپ دعا کریں گے, ہمارے لیے شرط اول ہے کہ وہ دعا حلال کے ذریعے سے, شرط اول. یہ قرآن کا مہینہ ہے, آپ قرآن کی جم کر تلاوت کریں اور جم کر قرآن پاک کو سنیں, اور قرآن پاک کو قیام رمضان میں سنیں. دیکھیے بخاری کی روایت کتنی عظیم روایت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی. وہ روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان احتساب کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات. یہ کام رمضان ہے. کام رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے, اور اس کے لیے انتظام انصرام ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ دین کو منہج سلف اور فہم سلف کے علاوہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے اور ہمارے اندر اختلاف جنم لیں گے, اور جب اختلاف جنم لیں گے تو ہمارے اندر سے خیر ختم ہو جائے گی. جتنا اس وقت دنیا کا نظام اتھل پتھل ہے دینی اعتبار سے, دینی فکر کے اعتبار سے, دینی فقہ کے اعتبار سے, دینی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے, دینی تھیوری کے اعتبار سے, اور اپنی تمام تر نظام کے اعتبار سے, اس میں بڑا درجہ یہ ہے کہ میں نے دین کو اپنے تئیں سمجھنے کی کوشش کی. میں نے دین کو اپنے تئیں سمجھنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے دین کی سمجھ معصورہ انداز میں ہونی چاہیے. معصورہ انداز وہ ہے جو دین کی سمجھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بیان کی ہے, اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے سمجھی ہے, اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے پہلے جو ہے عمل کیا ہے, کیونکہ ان کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جنہیں ہدایت کو شرط صحابہ کے ساتھ لگا دیا. اور جب منہج سلف آپ کہیں گے, سلف الصالحین کو جب آپ گردانیں گے, تو سلف الصالحین میں سب سے پہلے جس چیز کا نام آئے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے پہلا نام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا انداز اگر آپ دیکھیں گے, انہوں نے قیام رمضان کیا. اہل الحدیث, جماعت اہل حدیث, منہج سلف کی طرف نسبت کرنے والے سلفیین, ان میں بعض لوگوں کا نظام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز تراویح 3 دن پڑھی, قیام اللیل 3 دن کیا, بس جناب وہ 3 دن تو یہاں اجماع کے اعتبار سے تو پورا کیا نہیں ہے. یہ ایک عبث استدلال ہے, غلط استدلال ہے, اور اس استدلال سے بچ کر قرآن کو پوری طریقے سے سننے کا عمل کرنا چاہیے. یہ بہتر, کیونکہ بعد والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ادوار کو اگر آپ دیکھیں گے, اس وقت سے لے کر آج تک جو اجتماع امہ کے اعتبار سے اجماع امہ ہے, وہ اجماع امہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سنے جانے کا معاملہ رہا ہے. اس پر ایک بات ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ ہم قیام رمضان کریں کتنا. سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا کریں. اب اسی پر ہماری تقسیم ہے, اسی پر ہمارا اختلاف ہے, اسی پر ہمارا اختلاف جنم لے رہا ہے.
اسی پر ہم تلے ہوئے ہیں اور اسی پر ہزاروں صفحات جو ہے سیاہ کیے جاتے ہیں، اسی پر اکثر و بیشتر رمضان المبارک کے جو ہے خطبے شروع سے شروع ہوتے ہیں، اور اسی پر بحث و مناظرے ہیں، اور اسی پر پورا سال گزر جاتا ہے۔ وہ آدمی جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جب یہ بحث اٹھتی ہے تو وہ بھی ڈنڈا لے کر تیار ہوتا ہے کہ جناب نہیں، میں تو اپنے مسلک کا دفاع کر کے رہوں گا، جان قربان کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے اندر پیدا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، کردار کو، گفتار کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مانتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو اللہ کا ارادہ رکھتا ہے، یوم آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وہی رسول اللہ کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ مانتا ہے۔ جو رسول اللہ کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ مانتا ہے اور دین کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مانتا ہے، قرآن کو ان الفاظ میں مانتا ہے، اور مکمل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ایسا نظام نہیں رہا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قیام رمضان وہ 11 رکعہ ہے۔ اس کو وہ حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یا کسی دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے نبی کی طرف نسبت کرنے والا ہو، اس کے لیے یہ فکر ہے، کیونکہ بالاتفاق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قیام اللیل کے اندر کوئی اختلاف امہ موجود نہیں۔ کیوں؟ کہ اس پر امت کی سب سے زیادہ اتفاق والی کتاب اور سب سے زیادہ متفقہ راویہ پوری طریقے سے بیان کرتی، اور بات بھی باضابطہ طور پر رمضان المبارک میں ہوتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت رات کے متعلق آ کر پوچھنے والے نے پوچھا، ہماری اماں، مومنوں کی ماں، اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وغیر رمضان الا 11 رکعہ رواہ البخاری۔ ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، اور امت کی جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں اور جتنی پیدا ہوں گی، فقاہت دین اور ذہانت کے اندر کسی کا بھی مقابلہ ام عائشہ سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ذہین تھی، سب سے زیادہ فقاہت والی تھی، سب سے زیادہ سمجھنے والی تھی۔ خیر کے اندر الگ الگ بیان کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں جو فوقیت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی، وہ ام عائشہ کو عطا نہیں کی ہیں، یعنی باضابطہ طور پر وہ ہمیشہ سے حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی یاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ اگران سے ایک بحث ہے کہ کیا، لیکن ذہانت کے اندر، اور اسی ذہانت کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بعد احادیث کی کتب میں سب سے زیادہ روایات ام عائشہ سے۔ اس میں کوئی مجمل جملہ نہیں ہے۔ آپ ممبر پہ کھڑا ہوں، مسجد کا محراب ہے، الفاظ کے اعتبار سے میں آپ کو کہتا ہوں، پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کیسے ہوتی ہے، اس کو محمل بیان نہیں کیا گیا۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وغیر رمضان
اگر اس میں یہ رمضان کا ذکر موجود نہ ہوتا تو امت مسلمہ کے لوگ جو امت کو پوری طریقے سے ہزاروں صفحات پر مبنی کتابیں لکھ کر دیتے ہیں وہ جائز تھی. ہمارے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کروڑوں دلائل پیش کی جائیں. تو تب آپ مانیں گے مسلمان وہ ہے, مومن وہ ہے, نبی کا ماننے والا وہ ہے, متبع سنت وہ ہے, سنت سے رغبت رکھنے والا وہ ہے جس کو صحیح حدیث ایک ادنا کسی آدمی سے ایک مرتبہ سن لے اور اس پر عمل کرے. اسی کو نبی علیہ السلام کا پیرو کہتے ہیں, ماننے والا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بات ختم. اب اس پر بحث جو ہے ہم کریں کہ جناب فلاں خلیفے نے کتنی پڑھی تھی اور فلاں خلیفے نے کتنی پڑھی تھی, ان بیچاروں نے بھی اتنی نہیں پڑھی جتنی بتلائے ہیں. باضابطہ طور پر روایات موجود ہیں, صحیح صحت کے ساتھ موجود ہیں. اس پر بات کی جائے تو پھر اکثر و بیشتر, کیونکہ جو باتیں میں کہنا چاہتا تھا اس سے میں ہٹ جاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں گے اور اکثر و بیشتر سب سے زیادہ نفس پہ کنٹرول کرنے والی چیز, نفس کو مارنے والی چیز, نفس کے اوپر صبر اور شکر لانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ روزہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی روزہ تو فرضی روزہ ہے, نفلی روزہ بہت زیادہ رکھتے تھے. نفلی روزہ کا ایک عام رواج تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. عام رواج, عام طور پر آپ روزہ رکھتے تھے. آپ یوم اثنین سموار کا روزہ رکھا کرتے تھے, اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے. ایام بیس کا روزہ آپ جو ہے رکھا کرتے تھے. ایام بیس کہتے ہیں جب چاند بالکل ایک دم روشن ہو, اس کا روزہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. رکھنے کا حکم بھی صادر فرمایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ نفلی روزے کے متعلق فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب یہ ایمان اور احتساب دو چیزیں اس میں حدیث میں آئی ہیں, ان کو ہمیں انتہائی اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. من صام رمضان ایمان و احتساب, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب. ایمان کہتے ہیں یقین کو, یعنی اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ اس کے اوپر اجر دے, اور احتساب کہتے ہیں نفس کے محاسبے کرتے ہوئے, یعنی آدمی اپنے نفس کے اوپر روزے کا محاسبہ ویسا رکھے جیسی اس کی ضرورت ہے. یعنی ایک آدمی روزہ بھی رکھے تو وہ جھوٹ بھی بولے, ایک آدمی روزہ بھی رکھے وہ غیبت بھی کرے, ایک آدمی روزہ بھی رکھے وہ روزے میں موبائل بھی دیکھے اور اس میں فحش بھی دیکھے, ایک آدمی روزہ بھی رکھے وہ گانا بھی سنے, ایک آدمی روزہ بھی رکھے وہ بے حیائی بھی کرے, ایک آدمی روزہ بھی رکھے اور وہ گالیاں بھی دے, ایک آدمی روزہ بھی رکھے وہ جھوٹ بھی بولے. یعنی یہ تمام تر چیزیں اس پر محاسبہ آپ کو کرنا ہے, نفس کا محاسبہ کہ میرا دین کا روزہ کتنی ڈگری کا گزرا ہے, کتنی میں نے آج کیسا روزہ رکھا ہے. یہ آدمی خود اپنا محاسبہ بیٹھ کر کرے گا نا, احتساب کرے گا آدمی اپنا ویسے بھی آپ محاسبہ اپنا کرا کریں. آپ مجھے بھی وصیت کرو نا کہ آپ اپنا محاسبہ کرا کریں. ہم نے اس کا محاسبہ کرے. میں محاسبہ کروں صبح سے شام تک اپنے دن کے گزرنے کا کہ رب صحت کے ساتھ فجر طلوع ہوئی پڑھی کہ نہیں پڑھی, صحت کے ساتھ, اور صحت کے ساتھ عشاء تک میرا دن گزرا, سونے کا وقت آیا میں نے عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی. اس خطے میں روزے کا بڑا عمل ہے, نماز کا عمل نہیں ہے. اور کچھ خطے ایسے ہیں کہ نماز کا بڑا عمل ہے, روزے کا نہیں ہے. ہم نے وہ خطہ بھی دیکھا جس میں روزہ ہم مر کے بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں, اپنے جانے نچاور کر دیتے ہیں. اجازت جتنی اللہ نے عطا کی ہے کہتے ہیں یہ اجازت بھی نہیں لیں گے تب بھی روزہ رکھیں گے. ہمارا خطہ وہ ہے کہ جو روزہ رکھنے میں بہت آگے ہے, نماز میں بہت پیچھے ہے. یہاں اور خطوں میں ہم جاتے ہیں وہاں نماز میں بہت آگے ہیں, روزے میں بہت پیچھے ہے. ہم نے ایسے خطوں کو دیکھا جن خطوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا, نماز بہت پڑھی جاتی ہے. میرے بھائیوں,
یہ اسلام کے ارکان ہیں جس کو کہا بنی الاسلام علی خمس اشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. یہ 5 چیزیں بنائے اسلام ہیں، کسی ایک میں بھی کجی رہی تو ہم مومن نہیں ہیں. کسی ایک میں بھی کجی رہی. روزہ رکھیں گے آپ زبان کا روزہ، روزہ رکھیں گے آپ کان کا روزہ، روزہ رکھیں گے آپ آنکھ کا روزہ، روزہ رکھیں گے آپ ہاتھ کا روزہ، روزہ رکھیں گے آپ دل کا روزہ، روزہ رکھیں گے آپ دماغ کا روزہ، روزہ رکھیں گے آپ اعضاء و جوارح کا روزہ. آپ دل کو یقین کے ساتھ، تو پھر اس کو کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر آپ کے اور ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور پہلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا قبائل کو چھوڑ کر. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو قول الزور کو نہیں چھوڑتا ہے. قربان جاؤں فصاحت والے نبی پر کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے کلام انتہائی مختصر لیکن واصب ہوتا. جوامع القلم تھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی، اور اس جوامع قلم میں لفظ زور کو استعمال کیا جو شریعت میں زور کے اندر آپ کے اور ہمارے جتنے عیب ہیں سب آتے ہیں. سب عیبوں کو چھوڑ کر آپ کو روزہ رکھنا. اور خصوصیت رمضان کے اندر میرے بھائیوں بہت بڑی نزول قرآن ہے. جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی. یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ آ رہا ہے. اسی کا متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی گئی تھی. وہ ممبر والی جو آپ کے سامنے جو دعا کی تھی جبریل امین نے، اور نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا تھا، وہ اسی ممبر پر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے دعا کی تھی اللہ اس کو برباد کرے جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ استغفار کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین. ہمارا رمضان اس طریقے کا رمضان نہ گزر جائے کہ ہم یہ نہ پا سکیں. اور یہ صحیح روایت ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، جامع صحیح الجامع الصغیر کے اندر ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں ان اللہ تبارک و تعالی اترک فی کل یوم لیلۃ، ہر دن رات میں اللہ تعالی رمضان المبارک میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، یعنی پھر رمضان میں. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابٌ. اور مسلمان کے لیے ہر دن ہر رات رمضان المبارک کے اندر جو وہ دعا کرتا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے. نیک دعا. یہ دعا نہ کرنا یا اللہ پڑوسی مر جائے تو زمین مجھے آ جائے، یہ نہیں، غلط دعا ہے. نیک دعا، جو بھی آپ نیک دعا نیک حاجت کو اللہ کے ہاں آپ پورا کریں گے. یہ بات میرا لفظ آپ کو برا لگا وہ میں معافی چاہتا ہوں. ہم چاہتے ہیں اس وقت، ہمارا نفس چاہتا ہے اس وقت، ہم عجیب ٹائپ کے ہو گئے ہیں، بڑے سڑو ہیں، بڑے حاسد ہو گئے. ہم چاہتے ہیں پڑوسی کی دکان نہ چلے، بھائی اس کے لیے دعا کرو، اس کی چلے میری بھی چلے. ہم چاہتے ہیں اس کو بھی نہ ملے ہمیں، بھائی اس کو بھی نہ، اس کو بھی ملے ہمیں بھی ملے. یہ اس وقت ہمارے اندر جو باد آ گیا ہے، اناد آ گیا ہے، بغض آ گیا ہے، عداوت آ گئی ہے، اور کینہ آ گیا ہے، کھپٹ آ گئی ہے، حسد آ گیا ہے، یہ مومن کے اندر، مومن کے دل کے اندر نہیں آتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دروازے سے اندر داخل ہوا، صحابی رسول تھا، داخل ہونے لگا تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آہٹ کو پایا. پہلے لگے اے ابھی مسجد کے اندر ایک آدمی داخل ہونے والا ہے، جو آدمی داخل ہو رہا ہے جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اللہ اکبر. اللہ، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھے، یہ جنتی ہے. بھائی یہ جنتی ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ صاحب عبداللہ ابن مسعود تھے یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے چاہا کہ یار مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں.
رات में उनसे इजाज़त तलब की, उनके पास चले गए. एक दिन भी देखा वो आराम से उठते हैं, नमाज पढ़ कर आए हैं मस्जिद के अंदर इशा की, रात में उठे, हस्बे मामूल जो तहज्जुद पढ़नी वो तहज्जुद पढ़े, वो सो भी गए, फिर सुबह उठे नमाज में आ गए, वो भी साथ में आ गए. दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी उनका पूरा जब सर्चिंग करने के बाद उन्होंने समझा ये तो तमाम अमल वही करते हैं जो आम्मतुल मुस्लिमीन करते हैं. आम्मतुल मुस्लिमीन, हम भी भाई नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते, सहाबा बहुत तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद गुजार थे, हम भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, क्या जो है ऐसा अमल ये करते हैं कि भाई नहीं. तो नहर आ गया. आखिर उन्होंने पूछा उनसे कि बतलाइए, मैंने नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये फरमाते हुए सुना था, आप क्या अमल ऐसा करते हैं कि जिसकी बुनियाद. उन्होंने कहा हमें भी तो नहीं पता है. हाँ, एक बात मैं आपको बतलाऊं, वो कोई रात का सोने का वक्त ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूं और मेरा ये दिल होता है कि किसी के लिए भी कोई भी हसद, कोई भी कीना, कोई भी बुग़्ज़, कोई भी अदावत मेरे दिल में नहीं होती है. मैं अपने दिल को तमाम से साफ करके दुआ करता हूं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा, कहा उनका अमल तो यह, कहा इसी की बुनियाद पर मैंने उसको जन्नत का कहा. कितना बड़ा अमल, इतना छोटा सा आपको हमें दिखाई देता है, जन्नत पाने के लिए बहाना है. तो मैं आपको बतलाऊं कि खसाइस रमज़ान में जहन्नम से आज़ादी के मामले आप इस पर गौर करेंगे.